أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تفسیر آیات الاحکام، اس میں آیت الوضو، اس کی وضاحت اور تشریح وہ بیان ہو رہی تھی، جس میں تیمم کا بیان اور تیمم کی شرائط وہ ذکر ہو رہی تھی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ مرض، سفر، بول اور اس طرح جماع، لمس النساء، یہ تمام اسباب تھی تیمم کے لیے، اس شرط پر کہ فلم تجدو ماء، انسان کو پانی میسر نہ ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت کا وہ حکم ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کو انسان وہ عدول کرے گا پانی کی جگہ۔ تو اس جملے میں فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اس میں تین باتوں کا بیان تھا۔ ایک تیمم کا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس امر سے مشروعیت تیمم، اس کا اثبات اور جواز۔ دوسرا صفت ما یتیمم به، کہ تیمم کس چیز سے کیا جائے گا، تو اس کا بھی بیان کیا گیا ہے ان دو الفاظ سے، صعیدا طیبا، پاک مٹی اور تراب سے تیمم وہ کی جائے گی۔ اور تیسری بات اس میں طریقہ اور صفت تیمم کا وہ بھی بیان کیا گیا ہے ان الفاظ میں کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا جو سورہ نساء میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تیمموا، یہ فتیمموا لغت میں تیمم وہ کہتے ہیں قصد اور ارادے کو، اور شریعت میں تیمم کہتے ہیں قصد التراب بنیت الطہارہ، مٹی اور تراب کا ارادہ کرنا اور قصد کرنا بنیت الطہارہ، طہارت اور پاکی کی نیت سے، یعنی مٹی اور تراب کو اس قصد اور ارادے سے استعمال کرنا کہ انسان کو طہارت وہ حاصل ہو جائے، اس کو تیمم کہا جاتا ہے شرعاً۔ اس لیے علماء اور مفسرین فتیمموا صعیدا طیبا، اس کا معنی وہ کرتے ہیں فتیمموا کا اے اقصدوا صعیدا طیبا، یعنی قصد کرو، ارادہ کرو صعیدا طیبا،
پاک مٹی اور تراب کا. فتیمموا بمعنی اقصدو، یعنی قصد اور ارادے کا ہے. تو اس لیے اس لغوی اور اصطلاحی معنی سے اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ تیمم کے لیے نیت وہ شرط ہے. بلا نیت کے تیمم وہ جائز اور مشروع نہیں ہے. اور اس پر دال ایک تو یہ فا ہے کیونکہ یہ اذا قمتم پر عاطف ہے، تو یہ بھی اس پر دال ہے. لغوی اور شرعی معنی یہ بھی دلیل ہے نیت پر. اور تیسرا ایک عموم ہے جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تمام شرعی اعمال وہ نیت پر ہی بنا ہوتے ہیں. صعیدا طیبا یہ بیان ہے ما یتیمم به کا کہ تیمم کس چیز سے کیا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے نزد اس نے نقل کیا ہے عن اہل اللغہ، علماء لغت سے، کہ صعیدا بمعنی ترابا، صعید وہ تراب اور مٹی کو کہتے ہیں. اور اس پر دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ اس سے نقل ہے کہ السعید هو تراب الزرع، السعید هو تراب الزرع، سعید سے مراد وہ مٹی ہے جس میں عام پودے، فصل وغیرہ، درخت اور شجر وہ اگتے ہو. تو عام مٹی جس میں پودے اگتے ہو اس کو صعید وہ کہا جاتا ہے. اور زجاج سے نقل ہے کہ صعید کہتے ہیں کل ما صعد علی وجہ الارض، زمین کی سطح پر جو بھی اشیاء پائی جاتی ہو ان تمام کو صعید کہا جاتا ہے. جیسے پتھر وغیرہ، رمل، ریت، کنکریا وغیرہ، تو یہ تمام زمین کی سطح پر ہی پائے جاتے ہیں. تو اس لیے اس تمام کو صعید وہ کہا جاتا ہے. کل ما صعد علی وجہ الارض، زمین کی سطح کے اوپر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام کو صعید کہا جاتا ہے. بدلیل، زجاج کی دلیل یہ ہے کہ صعیدا زلقا قرآن میں استعمال ہوا ہے، صعیدا زلقا. تو صعید قرآن میں ہموار میدان، چٹیل میدان کو کہا گیا ہے، زمین کی سطح کو وہ کہا گیا ہے. اور زمین کی سطح انہی اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے، پتھروں پر، مٹی پر، ریت پر، کنکریاں وغیرہ. تو یہ دو اقوال ہو گئی خلاصتاً. ایک امام شافعی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ صعید بمعنی تراب ہے، صرف مٹی کو، خالص مٹی، اس کو صعید کہا جاتا ہے. اور دوسرا قول زجاج کا ہوا کہ زمین کی سطح پر جو بھی اشیاء پائی جائیں، ریت ہو، پتھر ہو وغیرہ، مٹی ہو، ان تمام کو وہ صعید کہا جاتا ہے. تو ان دو اقوال سے ایک حکم وہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا تیمم وہ مٹی کے علاوہ دوسری اشیاء پر جائز ہے کہ نہیں، جیسے پتھر وغیرہ پر تیمم کرنا، ریت پر تیمم کرنا، اس پر تیمم وہ جائز ہے کہ نہیں.
تو زجاج کے قول کے مطابق ان تمام اشیاء پر پتھر و ریت وغیرہ مٹی تمام اشیاء پر تیمم و جائز ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزد صحیح اور افضل قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ سعید صرف تراب کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے ایک اور ثبوت وہ حدیث مسلم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، زمین ہمارے لیے نماز پڑھنے کی اور طہارت کی جگہ وہ بنائی گئی ہے۔ تو جعلت لی الارض مسجدا و طہورا یہ عام ہے، الارض مٹی اور پتھر و تمام اشیاء کو وہ شامل ہے، لیکن دوسری روایت میں یہی امام مسلم نے یہ حدیث مقید و نقل کی ہے، جعلت لی الارض اے تربتها۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الارض کی تفسیر وہ تربتها سے کی ہے کہ جعلت لی الارض، اس سے مراد زمین کا ہر حصہ نہیں ہے، زمین کی سطح پر موجود تمام اشیاء نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ای تربتها خاک اور مٹی ہے۔ تو زمین کی سطح پر جو مٹی اور خاک پائی جاتی ہے اس کو وہ طہارت کے لیے مشروع کر دیا گیا ہے۔ دوسرا دلیل اور قرینہ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا وہ یہ ہے کہ بعد میں آیت میں خود ذکر ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ مسح چہرہ اور ہاتھوں کا وہ تیمم میں ہوگا، لیکن منہ اس سعید طیب اس سے ہوگا، منہ تو اس کی وضاحت بعد میں آئے گی کہ منہ سے یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ تیمم میں انتقال تراب اور انتقال سعید وہ شرط ہے، تو منہ ہی ایک قرینہ ہے کہ پتھر ریت وغیرہ وہ ہاتھوں سے مس کرنے کے بعد اس کو ٹچ کرنے کے بعد وہ منتقل نہیں ہوتی، انتقال جو آتی ہے وہ صرف اور صرف مٹی میں آتی ہے کہ اگر انسان اس کے ساتھ ہاتھ لگائے اس کو مسح کرے تو کچھ نہ کچھ مٹی انسان کے ہاتھوں سے چپک جاتی ہے، اور اس میں انتقال کی صفت وہ موجود ہے کہ وہ مٹی زمین سے انسان کے چہرے اور ہاتھوں پر منتقل ہو جائے، جو یہ صفت پتھر اور کنکریہ وغیرہ اور ریت وغیرہ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے منہ یہ ایک قرینہ ہے کہ اس سے مراد مٹی ہے، اور حدیث مسلم اس میں صریح ہے اے تربتها کہ صرف خاک ہی اس سے مراد ہے۔ پھر یہ اگر خاک کسی دوسری جگہ پر پائی جائے، زمین پر نہ ہو، اس کو اٹھا کر کسی جگہ پر رکھ دیا جائے یا اس خاک کو دیوار وغیرہ اس پر لگا دیا جائے، چھت وغیرہ پر لگا دیا جائے، تو بھی اس پر تیمم وہ جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ خاک زمین کی سطح پر ہی موجود ہو، اس خاک کو اٹھا کر انسان ضرورت کے وقت کسی جگہ پر رکھ دیں۔ ہسپتال وغیرہ میں آج کل جو جہاں پر پختہ اینٹیں اور فرش وغیرہ ہو، کارپیٹ اور قالین ہو، تو سہولت کے لیے اس کو اٹھا کر ایک جگہ پر رکھ دیا جائے تیمم کے لیے، مریض کے لیے، ضرورت کے لیے، یا چھت وغیرہ ہو اوپر، وہ تو زمین نہیں لیکن خاک وہاں پر موجود ہو تو اس پر
بھی تیمم جائز ہے، یا اسی خاک اور مٹی کو دیوار پر لگایا جائے، اس پر دلیل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول پر ایک صحابی نے اس کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ خلا سے واپس آ رہے تھے، قضاء الحاجت سے واپس آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کا رخ کیا اور دیوار پر اپنے ہاتھ لگا کر تیمم کیا، اور پھر سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیا۔ تو دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر وہ تیمم کیا ہے، کیونکہ دیوار وہ جن سے زمین ہی سے ہے، خاک اور مٹی وہ زمین ہی کا حصہ ہے، صرف منتقل ہو چکی ہے دیوار کو۔ فامسحوا سعیدا طیبا، طیبا اس کی بھی دو معانی ہیں، طیبا یہ صفت ہے اور قید ہے سعید کے لیے کہ مطلق مٹی نہیں، ہر مٹی پر وہ تیمم جائز نہیں ہے، بلکہ اس مٹی کی ایک خاص صفت ہوگی جو طہارت ہے، کہ وہ مٹی خود پاک ہوگی، وہ طہارت والی ہوگی، اس لیے طیباً بمعنی طاہرن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے۔ تو طیباً بمعنی طاہرن، اور وہ کہتے ہیں الطیب هو الطاہر، الطیب هو الطاہر، تو اس سے فائدہ یہ اخذ ہوا کہ نجس مٹی پر جس میں نجاست ہو، غلاظت ہو، گندگی ہو، اس پر تیمم وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا قول طیباً کا یہ ہے کہ طیباً بمعنی لیس بمحرم، کہ سعیداً مٹی ہو طیباً لیس بمحرم، کہ وہ حرام نہ ہو، یعنی حرام مٹی پر اس پر بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ اور طیباً بمعنی محرمن، اس پر دلیل قرآن ہی کی آیت ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کو اور رسول کو خطاب کیا ہے کہ کلوا من الطیبات اے من الحلال، طیبات کا طیب سے مراد حلال رزق ہے، کہ حلال رزق کو وہ استعمال کرو جو حرام نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں پر بھی سعیداً طیباً بمعنی لیس بمحرم، کہ جو حرام نہ ہو اس مٹی پر تیمم وہ ہوگی۔ حرام کی صورت ہی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ارض مغصوبہ، کہ وہ زمین جو مغصوب ہو، جس پر قبضہ کیا گیا ہو، تو مغصوب زمین پر اس پر تیمم وہ جائز نہیں ہے۔ کھیت ہے، پلاٹ ہے وغیرہ، زمین کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن وہ ارض مغصوبہ ہے، اس کو کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے غصب کیا ہوا ہے، کسی دوسرے کا حق ہے، یا مالک کے بغیر کے اجازت کے بغیر ایک مالک وہ کسی کو اجازت نہ دے رہا ہو اپنی زمین میں تصرف کرنے کی، تو اس کی اجازت کے بغیر تیمم وہ جائز نہیں ہے۔ اور بھی صورت حرام کی وہ بن سکتی ہے، تو جو بھی زمین یا جو بھی مٹی وہ حرام ہو، جس کا استعمال انسان کے لیے جائز نہ ہو، تو اس پر تیمم بھی وہ جائز نہ ہوگی۔ تو یہ دو تفاسیر ہے تو یہ بن کی، ایک بمانے طاہرن اور دوسرا بمانے لیس بمحرمن۔ اس لیے بعض علماء سے نقل ہے کہ یہاں پر سعیداً طیباً اس
مٹی پاک سے یا تراب اور خاک پاک، اس سے مراد وہ صاف ستھری اور پاک مٹی ہی ہوگی، اور پتھر اور کنکریاں وغیرہ ریت وغیرہ وہ مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر مٹی نہ ہو، تراب نہ ہو، تو پھر اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ تیمم وہ دوسری اشیاء پر جائز ہے کہ نہیں، جس میں وہ مٹی کی صفت موجود ہو۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر دھول اور غبار ہو، کارپیٹ اور قالین وغیرہ، یا دوسری اشیاء جیسے فقہا نے ذکر کیا ہے کہ بھیڑ اور بکری، اس کی پیٹ پر اور اس کے بال اور اون، اس میں دھول اور غبار ہو، اور کسی دوسری جگہ پر مٹی نہ پائی جائے، تو کیا اس پر تیمم وہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو بہت سے فقہا نے وہ جانوروں کے اون اور بال اور چمڑے پر اور اس کی پیٹھ پر جو دھول ہو اور غبار ہو، اس پر بھی تیمم کرنے کی اجازت وہ دی ہے، کیونکہ یہاں پر منہو ذکر ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اسی بنا پر انہوں نے پتھر اور کنکریاں اور ریت وغیرہ اس پر بھی تیمم کرنے کی اجازت دی ہے وقت ضرورت۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ منہو یہاں پر اس میں دو اقوال ہے کہ یہ منہو یا تو تبغیض کے لیے ہے اور یا ابتداء الغایہ کے لیے ہے، جبکہ سورہ نساء کی آیت اس میں منہو کا ذکر وہ نہیں ہے، تو وہ مطلق ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، سورہ نساء میں نقل ہے، اور یہاں پر منہو کی قید وہ ذکر ہے، تو وہ مطلق ہے، اس مطلق کو اس مقید پر جاری کیا جائے گا۔ وہاں پر منہو نہیں ہے لیکن یہاں پر منہو ہے، اور افضل قول یہ ہے کہ یہاں پر منہو وہ تبعیض کے لیے کہ بعض حصہ اس مٹی اور تراب کا وہ تیمم میں استعمال ہوگا، اور منہو میں معنی انتقال بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ مٹی انسان کے ہاتھوں اور چہرے کو وہ منتقل ہوگی اور ان کو منتقل کیا جائے گا، یہ صفت اور طریقہ تیمم ہے، اور منہو کا یہی فائدہ ہے۔ اگرچہ سورہ نساء میں منہو ذکر نہیں، وہ مطلق ہے، لیکن یہاں پر یہ مقید، یہ قید یہاں پر معتبر ہے۔ تو اگر انسان پتھر اور کنکری وغیرہ اس پر مسح کرے اور تیمم کرے تو اس میں انتقال اس کی صورت وہ نہیں بنتی، اس لیے اس پر تیمم وہ جائز نہیں ہے۔ اور منہو کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ منہو یہ تبعیض کے لیے ہے، اور دوسرا قول کہ یہ ابتداء الغایہ کے لیے ہے۔ زمخشری وغیرہ اس نے کشاف میں ذکر بھی کیا ہے، زمخشری نے، امام زمخشری، کہ یہاں منہو یہ تبعیض کے لیے ہے اور ابتداء الغایہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر منہو ابتداء الغایہ کے لیے ہو تو اس میں پھر تکرار آئے گی، اور تکرار کلام عرب میں وہ شنیع ہے۔ اس نے بھی ترجیح دی ہے کہ منہو یہاں پر وہ تبعیض کے لیے ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ یہ طریقہ تیمم کا ہے کہ تیمم کس طریقے سے ہوگی، اور یہاں پر بھی فا لائی گئی ہے، اور یہ فا عطف کے لیے، فا عاطفہ ہے، تو یہ بھی اس اذا قمتم پر عطف ہے۔ تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
ایک مسح وہ پہلے ذکر ہو چکی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ میں، اور ایک یہ مسح ہے، وہ مسح غیر ہے اس مسح سے، کیونکہ وہ مسح پانی سے تھا، لیکن یہ مسح یہ تراب اور مٹی سے ہے۔ اور یہاں پر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ بِوُجُوهِكُمْ میں با لائی گئی ہے، تو با یہاں پر الصاق کے لیے ہے۔ مقصد یہ ہوگا کہ اس مٹی کو انسان اپنے ہاتھ اور پیروں کے ساتھ ملصق کرے گا، اس کے ساتھ اس کو پیوستہ کرے گا، تو با الصاق کے لیے ہے۔ اور جس نے کہا کہ با تبعیض کے لیے ہے یا با زائد ہے، تو وہ اقوال ضعیف ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ با کلام عرب میں زائد ہو سکتی ہے، لیکن با تبعیض کے لیے نہیں، بلکہ یہاں با الصاق کے لیے ہے، بوجوہکم۔ پھر بوجوہکم و ایدیکم منہ، ابتدا یہاں سے ابتدائے مسح وہ چہرے سے ہوگی، وہ ایدیکم اور ہاتھ اس کے بعد، جبکہ حدیث میں یہ ترتیب مختلف ہے، جس میں پہلے ہاتھ ہے اور پھر چہرے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کے نزد اس میں ترتیب وہ معتبر نہیں، کیونکہ قرآن میں وجہ مقدم ہے اور حدیث میں ایدی مقدم ہے، تو دونوں طریقوں میں جس بھی ایک طریقے پر عمل کیا جائے وہ دونوں صحیح ہے۔ تو اس لیے ترتیب علماء تیمم میں وہ شرط لازم اور واجب وہ نہیں مانتے، کیونکہ دونوں طریقے وہ جائز ہے کہ انسان پہلے چہرہ مسح کرے یا پہلے ہاتھوں کو مسح کرے۔ یہاں پر چہرہ مقدم ہے تو یہ قرآن پر عمل کی بنا پر، اور حدیث میں ہاتھ مقدم ہے، تو اس لیے دونوں طریقوں میں جواز الامرین ہیں۔ تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، وَأَيْدِيكُمْ یہ یہاں پر مطلق ہے، پہلی بھی اس آیت میں ایدی کا ذکر تھا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، لیکن وہاں پر ایدی وہ مقید تھا إِلَى الْمَرَافِقِ قید سے، اور یہاں پر ایدی وہ مطلق ہے وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یہاں پر قید وہ ذکر نہیں ہے، تو اس کی تطبیق انشاءاللہ دوسرے درس میں وہ کی جائے گی بإذن اللہ تعالی۔